بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ ایران کے شہروں میں احتجاج اب جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تہران، مشہد اور دیگر شہروں میں حکومت کی عمارتیں، بینک اور مساجدوں کو آگ لگا دی گئی۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر تباہی مچائی۔ یہ سب اس لیے ہے کہ عوام رجیم چینج چاہتے ہیں اور آیت اللہ خامنائی کے حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے یہ فسادی ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن ایران کی عوام اب مزاحمت کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ بند ہے، اے ٹی ایم ناکارہ، لوگ بھوک اور خوف میں جی رہے ہیں۔ اگر یہ احتجاج ناکام ہوا تو ہزاروں لوگوں کو سزا دی جائے گی، لیکن عوام کہہ رہی ہے کہ اب واپس نہیں جائیں گے۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا اعلان کر دیا، فوج تیار، ڈرون اور F-35 لڑاکا طیارے الرٹ پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے سامنے کہا ہے کہ اگر ایران نے احتجاج روکنے والوں کو مارا تو امریکہ براہ راست حملہ کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت شدت سے ماریں گے، اتنی شدت سے کہ تکلیف برداشت نہ ہو۔ امریکہ نے اسرائیل کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ لبنان اور ایران پر حملہ کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ خیال ہے کہ یہ ایران کے لیے 1979 کے بعد سے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ایران کی فوج ہائی الرٹ ہے۔ اگر فوج داخل ہوئی تو ایران کے بے شمار لوگ مر جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی ایران کو کمزور کرنے کی سازش ہے، لیکن ایران مزاحمت کرے گا۔ ایران میں انٹرنیٹ بند، لوگ بے بس۔ ایران میں مکمل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے۔ موبائل اور لینڈ لائن بھی کام نہیں کر رہے، اے ٹی ایم، دکانیں، بینک سب بند۔ لوگوں کے پاس رقم ختم ہو چکی ہے۔ یہ سب احتجاج کو روکنے کے لیے کام کیا گیا ہے تاکہ دنیا کو سچ نہ پتہ چلے۔ فسادی عمارتیں جلا رہی ہیں، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹس ہیں۔ اگر احتجاج رکتا ہے تو 10 سے 15 ہزار لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ اسرائیل اور امریکہ کی سازش، لبنان پر بھی حملہ، ایران کو گھیرنے کی تیاری۔ امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ لبنان میں فوجی کارروائی کریں، حزب اللہ کے خلاف بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ایران پر حملہ امریکہ کرے گا۔ یہ سب رجیم چینج کی سازش ہے جو ناکام ہو رہی ہے۔ عوام کے احتجاج کو استعمال کر کے ایران کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایران کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے۔ اگر حملہ ہوا تو 2026 مسلمانوں کے لیے تباہی کا سال بن جائے گا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 217 افراد ہلاک ہو چکے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد مظاہرے بے قابو ہو گئے۔ امریکی جریدے ٹائم میگزین کے مطابق جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 217 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ رات مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید تصادم ہوا۔ احتجاج کے دوران بینکوں، مساجد، سکولوں اور فائر ٹرکوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ سرکاری عمارتوں، پولیس اسٹیشنز اور ایمبولینسز پر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے اب تک تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے، جبکہ صورتحال کشیدہ ہے۔ ایرانی حکام نے تاحال ہلاکتوں کی سرکاری تصدیق نہیں کی۔ ایران پر جنگ کے بادل، امریکہ اور اسرائیل کسی بھی وقت حملے کے لیے تیار۔ ایران میں حالات تیزی سے خطرناک رخ اختیار کر چکے ہیں اور کسی بھی وقت جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ امریکی افواج کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز بھی مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود لمحہ بہ لمحہ صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ، موبائل سروس اور لینڈ لائن مکمل طور پر بند ہے۔ عوامی احتجاج شدت اختیار کر چکا ہے اور کئی شہروں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ حکومتی عمارتیں، بینک اور گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں۔ ایران کی کرنسی تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ صورتحال پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ رضا پہلوی کا ڈونلڈ ٹرمپ سے کھلا مطالبہ، ایران میں مداخلت کرو۔ ایران کے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے وعدے کے مطابق ایران میں اسٹرائیک کرے۔ رضا پہلوی کا دعویٰ ہے کہ ایران میں عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ ان کے مطابق یہ وقت ہے کہ امریکہ طاقت کا استعمال کرے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ CIA کی روایتی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ایسے کرداروں کو سامنے لا کر ماحول بنایا جاتا ہے۔ بعد ازاں کسی نام نہاد عوامی لیڈر کو
آگے لایا جاتا ہے جو بظاہر عوامی لیکن اندر سے پلانٹڈ ہوتا ہے۔ ایران میں بغاوت کی کوشش، فوجی افسران کو خفیہ آفرز۔ ذرائع کے مطابق ایران کے فوجی افسران اور پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ انہیں بغاوت کے بدلے محفوظ راستہ اور مالی سہولیات کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، ان کے اثاثوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اسی دوران مظاہرین کے پاس جدید امریکی اسلحہ دیکھا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد عناصر ہیں۔ انٹیلیجنس وزارت نے عوام سے شناخت میں مدد مانگ لی، لیکن انٹرنیٹ بند ہونے کے باعث یہ عمل تقریباً ناممکن ہے۔ اسرائیل کا خفیہ پلان، پہلے اندرونی تباہی پھر فضائی حملے۔ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ منصوبہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے اندرونی انتشار کو بڑھایا جائے گا، پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ فوجی اڈے، میزائل فیکٹریاں اور حکومتی عمارتیں ٹارگٹ ہوں گی۔ اسرائیل بنکر بسٹر بم استعمال کرنے کا خواہاں ہے۔ انڈر گراؤنڈ بیسز کو مکمل طور پر ختم کرنے کا پلان ہے۔ اس کے لیے امریکی ڈیلٹا فورسز کی لینڈنگ متوقع ہے۔ یہ حملہ ایران کو کئی دہائیوں پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ امریکہ نے کیریبین میں ایک اور روسی آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ نے کیریبین سمندر میں روس سے منسلک ایک اور آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ روسی جہاز وینزویلا سے تیل لے جا رہا تھا، جس پر پہلے ہی امریکی اور یورپی پابندیاں عائد تھیں۔ امریکی نیوی اور کوسٹ گارڈ نے مشترکہ آپریشن کے ذریعے اس جہاز کو روکا اور کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ وینزویلا سے جڑے آئل ٹینکر پر امریکہ کا 5واں بڑا قبضہ ہے۔ اس کارروائی کو روس کے لیے شدید سفارتی اور عسکری سبکی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے تاحال یہ واضح نہیں کیا کہ جہاز کو کس بین الاقوامی قانون کے تحت روکا گیا ہے۔ کم جونگ ان کا پیوٹن کو خط، روس کی غیر مشروط حمایت اور مغرب کے خلاف کھلا اعلان جنگ۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے نام ایک غیر معمولی خط لکھا ہے۔ اس خط میں روس کی غیر مشروط اور دائمی حمایت کا واضح اعلان کیا گیا ہے۔ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ وہ روس کے ہر فیصلے اور پالیسی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے مغربی طاقتوں کے خلاف روس کے ساتھ مل کر لڑنے کا عندیہ دیا ہے۔ عالمی مبصرین اس خط کو ایک خفیہ اور خطرناک پیغام قرار دے رہے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور روس میں تناؤ عروج پر ہے۔ شمالی کوریا پہلے ہی یوکرین جنگ میں روس کو اسلحہ اور فوجی امداد فراہم کر چکا ہے۔ یہ پیش رفت مغرب کے لیے ایک سنجیدہ اور تشویشناک ورکنگ سمجھی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا متنازع بیان، دنیا کے کسی بھی ملک پر حملے کا اختیار ہونے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی متنازع اور اشتعال انگیز بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں دنیا کے کسی بھی ملک پر فوجی حملے کا حکم دینے کا حق حاصل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہیں صرف ان کی اپنی اخلاقیات اور سوچ ہی روک سکتی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کو غیر اہم قرار دے دیا ہے۔ اس بیان پر یورپ اور دنیا بھر میں شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین اسے عالمی نظام کے لیے خطرناک سوچ قرار دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات امریکہ کو ایک جارحانہ عالمی طاقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ گرین لینڈ پر قبضے کا خدشہ، امریکہ اور یورپ آمنے سامنے آنے کے قریب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گرین لینڈ سے متعلق بیانات نے یورپ میں ہلچل مچا دی ہے۔ ڈنمارک نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو وہ بھی مزاحمت کرے گا۔ گرین لینڈ اسٹریٹجک لحاظ سے ایک انتہائی اہم خطہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر امریکہ نے قبضے کی کوشش کی تو نیٹو اتحاد شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ یورپی ممالک اس صورتحال پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور چین کو تیل خریدنے کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کمپنیوں کے عہدیداروں سے گفتگو کے دوران ایک موقع پر کہا کہ چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں تیل کمپنیوں کے عہدیداروں سے گفتگو میں کہا، امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا میں سیکیورٹی گارنٹی ملے گی۔ امریکہ فوری طور پر وینزویلا کے تیل کو ریفائن اور فروخت کرنا شروع کرے گا۔ روسی صدر کا یوکرین پر جدید ہتھیاروں کا استعمال، مغرب کو خبردار کر دیا۔
یوکرین جنگ کے تناظر میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اب ایک بار پھر اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوکرین پر اوشینک ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد یوکرین کو دباؤ میں لانے کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ کو واضح پیغام دینا ہے کہ روس کو عسکری صلاحیتوں کے حوالے سے سنجیدگی سے لیا جائے۔ حماس نے غزہ کے انتظام سے متعلق بڑا اعلان کر دیا۔ حماس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ مختلف شعبوں میں غزہ کی پٹی کے امور کی نگرانی کے لیے آزاد فلسطینی شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل شروع کرنے کے انتظار میں ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ترجمان حازم قاسم کا کہنا تھا کہ حماس اور فلسطینی دھڑوں نے پٹی کے انتظام کے لیے ایک آزاد کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق کیا ہے۔ پاک بحریہ کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جبکہ پاکستان نیوی نے شمالی بحیرہ عرب میں ایک جامع بحری مشق کے ذریعے اپنی آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بدلتی ہوئی بحری جنگی حکمت عملی کے تقاضوں کے مطابق اس مشق میں روایتی اور بغیر پائلٹ نظاموں کی صلاحیتوں کو کامیابی سے آزمایا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔